بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں ابن قولوہ قمی، جن کو ابو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسیٰ بن مسرور کہتے ہیں۔ زندگی جعفر بن قولوہ ایران کے شہر قم کے ایک اہل علم اور پرہیزگار خاندان میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی حصول علم کے لیے اپنے باپ اور بھائی کے درس میں حاضر ہوتے تھے، جن کا شمار شیعہ راویوں میں ہوتا تھا۔ ان کے زندگی ناموں میں کنیت ابو القاسم مذکور ہے۔ ابن قولوہ نے سال 341 قمری میں مصر کا سفر کیا اور وہاں کے علماء سے استفادہ کیا۔ ابن حجر سے منقول ہے کہ محمد بن سلیم صابونی نے مصر میں ان سے حدیث نقل کی ہے۔ جعفر بن محمد بن قولوہ اپنے زمانے کے ایک جانی پہچانی علمی شخصیت تھے۔ ان سے منقول روایات آج تک کتاب حدیثی میں ذکر ہوتی ہیں اور ان سے استناد کیا جاتا ہے۔ شیعہ علماء اور فقہا ان کے خاص احترام کے قائل ہیں۔ ان کا بہت سے راویوں سے احادیث نقل کرنا ان راویوں کی توثیق کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ علماء کے اقوال۔ علماء رجال میں سے نجاشی کہتے ہیں، لوگ جس قدر بھی ان کی زیبائی، علم اور فقہ کی تعریف کریں وہ اس سے کہیں برتر ہیں۔ شیخ طوسی ان کے بارے میں لکھتے ہیں، ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولوہ قمی ایک مورد اطمینان شخصیت ہے اور ان کی تالیفات کی تعداد فقہ کے ابواب کی مانند کثیر ہیں۔ علامہ ہلی نقل کرتے ہیں، ابو القاسم حدیث و فقہ میں ثقہ اور جلیل القدر شخصیت ہیں۔ سید ابن طاووس کہتے ہیں کہ صادق راوی ہیں اور تمام ان کی امانت پر اتفاق رکھتے ہیں۔ اہل سنت علماء میں سے ابن حجر عسقلانی انہیں مشہور شیعہ علماء اور بزرگوں میں سے سمجھتا ہے۔ اساتذہ۔ اپنے والد محمد بن جعفر بن قولوہ، اپنے بھائی علی بن محمد بن جعفر بن قولوہ، محمد بن یعقوب کلینی، شیخ صدوق کے والد ابن بابویہ، محمد بن جعفر زراری، محمد بن حسن بن ولید قمی، یہ ان کے اساتذہ ہیں۔ شاگردان۔ بہت سے نامی گرامی شخصیات ان کے حلقہ درس میں شامل ہوتے ہیں، جیسے شیخ مفید ان کے ممتاز ترین شاگردوں میں سے ہیں اور وہ اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ خداوند ہمارے مورد اعتماد شخص شیخ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولوہ کی تائید فرمائے۔ اور اس کے علاوہ حسین بن عبید اللہ غزائری، احمد بن محمد بن عیاش، حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی، علی بن بلال ملہبی، احمد بن عبدون ان کے شاگردان ہیں۔ روایات۔ فقہ میں ان سے منقول روایات کی تعداد 500 کے قریب ہے۔ آیت اللہ خوئی کے مطابق ابن قولوہ کا نام 465 روایتوں میں جعفر بن محمد بن جعفر بن موسیٰ اور 28 روایتوں میں جعفر بن محمد بن قولوہ کی تعبیر سے آیا ہے۔ تالیفات۔ ابن قولوہ نے بہت سے آثار تالیف کیے ہیں، جن میں سے چند ایک ذکر کیے جاتے ہیں۔ کامل الزیارات ان کی مشہور ترین تالیف ہے، جو پیغمبر، ائمہ اور امام زادوں کی زیارت کے متعلق اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا مجموعہ ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ و شہور، مداوات الجسد، الصلاۃ، الجمعہ و جمعہ ان کی تالیفات ہیں۔ وفات۔ ابن قولوہ سال 367 ہجری میں فوت ہوئے اور حرم کاظمین میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کے جوار میں دفن ہوئے، اور پھر ان کے بعد شیخ مفید کو ان کے کنارے میں دفن کیا گیا۔